اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ داروں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی خوبی دنیا میں روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں صوموا تصحوا، اے لوگوں تم سب روزہ رکھو، تم سب کے سب صحت یاب ہو جاؤ۔ تو روزہ صحت یابی لے کر کے آتا ہے۔ ڈاکٹر الف گال کہتا ہے کہ میں بہت بڑا سائنس کا ریسرچر تھا اور لوگ بہت بیمار پڑا کرتے تھے، لیکن میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کو پیٹ کی بیماری سے کیسے بچایا جائے، تو کہتا ہے ایک دن میں اسلامک ایک کتاب کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں روزے کا تصور میں نے پڑھا کہ اسلام میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ وہ پورا دن بھوک اور پیاس سے اپنے دن کو گزارتے ہیں، جس سے ان کے معدے کو اچھا آرام مل جاتا ہے جو سال کے اور دنوں میں نہیں مل پاتا۔ وہ کہتا ہے میں نے ریسرچ کیا اس کا فائدہ کیا ہے، تو کہتا ہے طبی طور پہ اس کا فائدہ یہ آیا کہ میری ریسرچنگ میں یہ آیا کہ سال میں آدمی کو 30 دن ایسے گزارنا چاہیے جس میں دوپہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کہتا وہ 30 دن نکل کے آئے تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ تصور تو کوئی اور دین نہیں دے رہا، صرف دین اسلام دے رہا ہے کہ 30 دن دوپہر میں ایسے گزارو، کھانا نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے جگر کو، تمہارے معدے کو پوری طریقے سے آرام مل جائے۔ تو کہتا جب 30 دن کا میں نے تصور دیکھا، پھر میں نے دیکھا اس کا فائدہ انہیں کیا ملنے والا ہے، تو کہا ان کے رسول نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، تم سب لوگ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو کہتے دنیا کے فائدہ بھی حضور نے ان کے بیان کیا، بتایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے پیٹ کی بیماریوں میں سب سے زیادہ کسی چیز سے فائدہ پہنچتا ہے تو روزے کی حالت میں پہنچتا ہے۔ جگر میں ورم، معدے میں ورم، پیٹ میں آنتوں کا انفیکشن کا سب سے زیادہ کسی چیز سے فائدہ پہنچتا ہے، سارے نسخے ایک طرف، ساری میڈیسن ایک طرف، ساری دوائیاں ایک طرف، اور روزہ رکھنا ایک طرف۔ تو صوموا تصحوا، ایک بڑا فائدہ دنیا کا یہ کہ صحت یابی، شفا یابی ملتی ہے، اور روزے کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ ارے روزہ کتنی بڑی پرہیزگاری دیتا ہے پیارے مسلمانوں۔ ایک جو تصور اسلامک ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، لیکن ویسے تو آدمی رمضان کے علاوہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ بندہ جائز چیز کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے اس تصور سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تصور صرف بڑوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عمر بہت چھوٹی تھی تو مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت چھوٹے تھے اعلیٰ حضرت، تو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو والد ماجد کہا کرتے تھے بیٹا ابھی روزہ مت رکھو، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ تو بہت چھوٹے تھے اعلیٰ حضرت، سحری میں اٹھے اور کھانا کھا لیا، تو دن کا وقت جب آیا تو گرمی تپش تیزی کی تھی، تو مولانا نقی علی خاں ایک کمرے میں لے گئے اور ایک پھیرنی کا کھیر کا پیالہ دیا اور کہا بیٹا کھا لو، بچوں کا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن میں کھا لیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بہت چھوٹے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مولانا نقی علی خان نے کہا والد ماجد نے کہ بیٹا کھا لو، کون یہاں دیکھ رہا ہے، باہر سب کو معلوم ہے تمہارا روزہ ہے، تم بہت چھوٹے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابا جان کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تقویٰ طہارت بھی یہاں سے معلوم چلتا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت تھے، لیکن ہمارے یہاں بچوں کو بھی یہ سمجھ حاصل ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، تو وہ دن میں کچھ نہیں کھاتے پیتے، اس وجہ سے کہ ہمیں تصور ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے اس کے لیے بھوک اور پیاس سے اپنا وقت گزارا۔ تو صوموا تصحوا، حضور فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تم سب کے سب صحت یاب، شفا یاب ہو جاؤ گے۔ تو بچوں کو اپنے تم روزہ رکھنے کا حکم دو، 7 سال سے انہیں اٹھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں سختی کے ساتھ ان سے روزہ رکھواؤ تاکہ بلوغت کی حد تک پہنچے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے۔ گال کہتا ہے کہ روزے کے میں نے دنیاوی فائدے دیکھے، وہ یہ کہ وہ صحت اور شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ شوگر کی جو بیماری ہو جاتی ہے تو کہ اکثر انسولن لوگوں کا زیادہ کھانے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، تو کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہوں
اگر ہفتہ وار بھی روزہ رکھتے ہوں یا مہینے میں روزہ رکھتے، ایام بیس کے جو آدم علیہ السلام پر روزے فرض تھے، یعنی 13، 14، 15 کا آدم علیہ السلام پر روزہ فرض تھا، ان پر یہ روزہ فرض تھا۔ ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو آدم علیہ السلام پر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ فرض تھا۔ پھر نوح علیہ السلام پر تو ساری زندگی روزے فرض تھے، ہمیشہ اپنی پوری زندگی روزے سے گزاری۔ داؤد علیہ السلام پر ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر چاند کی شروع کے 3 روزے فرض، پہلی، دوسری، تیسری، اور 13، 14، 15 کو، اور 27، 28، 29 کو، یا 28، 29، 30 کو، یہ ان پر مہینے میں 9 روزے فرض تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ روزے رکھتے تھے، لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، 1 مہینے کے روزوں کو فرض کیا۔ تو 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے تاکہ یہ مہینہ تمہیں اس لیے دیا گیا، حضور ارشاد فرماتے تاکہ تم صحت یاب شفا یاب ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کا میں نے بچپن کا واقعہ سنایا، لیکن جب اعلیٰ حضرت جب بوڑھے ہو گئے تو رجب کے مہینے میں والد ماجد خواب میں آئے اور والد نے ارشاد فرمایا، بیٹا آنے والے مہینے میں آگے چل کے اب تم بیمار پڑ جاؤ گے بہت، اور رمضان کا مہینہ قریب ہوگا، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کچھ ہو جائے رمضان کا روزہ نہ چھوڑنا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب مہینہ آیا قریب تو اعلیٰ حضرت کافی بیمار تھے، لیکن والد ماجد کا خواب یاد آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ تو کہا روزہ سب سے زیادہ پیٹ کے بیماریوں میں، شوگر کی بیماری میں، اور دل کی بیماری میں، اور بلڈ پریشر کی بیماری میں سب سے زیادہ شفا یابی کا کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ شفا ان 3-4 بیماریوں میں جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں 2-3 سائنسدانوں کا آپ کو تحقیق سنا رہا ہوں جو امریکہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی۔ انہوں نے ان 4-5 بیماریوں کا نام لیا اور کہا ان بیماریوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز شفا دیتی ہے تو وہ روزہ رکھنا شفا دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو اگر ہم نے پایا ہے تو اس کے روزے رکھیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اس مہینے کو پائے اور اس کو پانے کے بعد اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے وہ پکا محروم ہے، اس نے اپنی زندگی محرومی سے گزار دی، کیونکہ رمضان ملتا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے پچھلی امتوں پر روزے تو فرض ہوئے، لیکن ایک خصوصیت میری امت کو یہ دی گئی کہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے پھر کبھی عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو اس امت کی خصوصیت کہ اللہ نے ہم پر نظر رحمت فرمائی اور ہمیں ماہ رمضان ملا، تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ 2 کام کوشش سے، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا تراویح میں قرآن پاک سننا، اور تیسرا کثرت سے اب مضبوطی کے ساتھ بھی اگر تھوڑے بہت بیماری بھی ہیں پھر بھی روزہ رکھنا چاہیے، 2 چیزوں کو لے کر کے کہ دنیاوی فائدہ بھی ہے صوموا تصحوا کے مطابق، اور آخرت کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ یہ ہے روزے کی فضیلتیں اور برکتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاص بتا دوں میں ادب کیا ہے، اس مہینے کا سب سے خاص ادب یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہ سے بچا جائے۔ سب سے خاص ادب اس مہینے کا یہ ہے کہ اس میں گناہ سے بچا جائے۔ جس طریقے سے نیکیوں کو اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک نفل نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ اسی طریقے سے اگر کوئی اس مہینے میں گناہ کرے تو اس کو معلق کر دیا جاتا ہے، اگر اسے اگلا رمضان نہ ملے، وہ سچی توبہ نہ کرے تو وہ گناہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے۔ تو خاص ادب اس مہینے کا سب سے بڑا یہ ہے کہ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ ادب ہے عمل کی جگہ، لیکن خاص ادب یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ سے بچا جائے تاکہ